السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے نہ صرف ایک تنظیم بنائی بلکہ ایک پوری نسل کے دلوں میں اسلامی بیداری کی آگ لگا دی۔ ایک ایسے استاد، دائی اور مجاہد کی جس کی آواز آج بھی مصر کی گلیوں، فلسطین کی سرزمین اور مسلمانوں کے دلوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ داستان ہے حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں مصر ایک عجیب دور سے گزر رہا تھا۔ کبھی یہ سرزمین خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی۔ سن 1517 میں سلطان سلیم اول نے مصر کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کے بعد تقریباً 400 سال تک مصر نام کے لحاظ سے خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہا، لیکن پھر یورپ طاقتور ہونے لگا۔ 1798 میں ایک فرانسیسی نوجوان نیپولین بوناپارٹ اپنی فوج لے کر مصر پہنچا۔ اس کے حملے نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگرچہ نیپولین زیادہ عرصہ مصر میں نہ رہ سکا، مگر اس کے بعد یورپی طاقتوں کی نظریں مصر پر جم گئیں۔ پھر مصر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ 1869 میں سوئس کینال کھولی گئی۔ یہ نہر بحیر روم کو بحیر احمر سے ملاتی تھی، یعنی اب یورپ سے ہندوستان اور ایشیا جانے کا راستہ بہت چھوٹا ہو گیا۔ پہلے جہازوں کو پورا افریقہ چکر لگانا پڑتا تھا، مگر سوئس کینال نے دنیا کی تجارت بدل دی۔ اسی نہر نے مصر کی قسمت بھی بدل دی۔ برطانیہ کو احساس ہوا کہ اگر سوئس کینال اس کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ ہندوستان اور اپنی پوری کالونیوں پر مضبوط کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے انگریزوں نے مصر کے معاملات میں مداخلت بڑھا دی۔ پھر 1882 میں برطانیہ نے مصر پر عملاً قبضہ کر لیا۔ باہر سے مصر میں مسلمان حکمراں موجود تھے، مسجدیں تھیں، اذانیں تھیں، مگر اصل طاقت انگریزوں کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ سوئس کینال پر بھی انگریزوں کا اثر بڑھتا گیا۔ مصر کے لوگ اپنے ہی ملک میں خود کو کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔ مغربی تہذیب، سودی نظام، شراب، بے پردگی، یہ سب آہستہ آہستہ مصر کے معاشرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اور پھر 1924 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری امت مسلمہ کو ہلا دیا، یعنی عثمان امپائر ترکی کی خلافت ختم کر دی گئی۔ صدیوں پرانا خلافت کا نظام ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ ایسے ہی اندھیروں کے دور میں 1906 میں مصر کے ایک چھوٹے سے شہر محمودیہ میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا حسن البنا۔ ان کے والد شیخ احمد عبد الرحمن البنا ایک دیندار عالم تھے، حدیث کے ماہر تھے، مگر گھر کے حالات بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے، اس لیے وہ گھڑیوں کی مرمت کی ایک چھوٹی سی دکان بھی چلاتے تھے۔ چھوٹا سا حسن کبھی اپنے والد کو گھڑیوں کے ننھے منھے پرزے جوڑتے ہوئے دیکھتا تو کبھی ان کے پاس بیٹھ کر حدیث کی کتابیں سنتا۔ کہتے ہیں وہ دکان صرف گھڑیوں کی ٹھیک کرنے کی جگہ نہیں تھی، وہیں ایک باپ اپنے بیٹے کے دل میں اسلام کی محبت جوڑ رہا تھا۔ دیکھا اب گیئر کیسے چل رہے ہیں؟ صبر ہی کنجی ہے۔ حسن البنا بچپن ہی سے بہت حساس طبیعت کے تھے۔ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھتے تو دل تڑپ جاتا۔ جوانی میں جب انہوں نے مصر کے شہروں میں مغربی تہذیب کا سیلاب دیکھا اور سوئس کینال کے ارد گرد انگریز فوجیوں کی چمکتی چھاونیاں دیکھی تو ان کے دل میں ایک درد پیدا ہوا۔ وہ سوچتے تھے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ امت اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے۔ وہ استاد بنے۔ لوگ کہتے ہیں ان کی گفتگو میں عجیب تاثیر تھی۔ وہ مشکل باتوں کو بہت آسان انداز میں سمجھا دیتے تھے۔ مسجدوں میں، چائے خانوں میں، قہوہ خانوں میں، گلیوں میں، اسکولوں میں، جہاں موقع ملتا لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ 1928 میں صرف چند لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا اخوان المسلمین، یعنی مسلمانوں بھائی بھائی۔ شروع میں لوگ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ چھوٹی سی جماعت آگے چل کر پوری دنیا کی سب سے مشہور اسلامی تحریکوں میں سے ایک بن جائے گی۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ صرف تقریریں نہیں کرتے تھے،
وہ نوجوانوں کی تربیت کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، اسکول بناتے، اخلاق سکھاتے، نماز کی دعوت دیتے۔ ان کا پیغام تھا اسلام صرف مسجدوں تک محدود نہیں، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ پھر فلسطین کا مسئلہ سامنے آیا۔ 1948 میں جب فلسطین میں جنگ شروع ہوئی اور اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ بہت بے چین ہوئے۔ اخوان المسلمین کے نوجوان فلسطین پہنچے، انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی، لڑائیاں لڑی، قربانیاں دی۔ لیکن دوسری طرف مصر کی حکومت اور برطانیہ اخوان المسلمین سے خوفزدہ ہونے لگے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ تحریک صرف مذہبی نہیں بلکہ مسلمانوں کو جگا رہی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جس نے مصر کی تاریخ کو رلا دیا۔ 12 فروری کی رات 1949 کو قاہرہ کی ایک سڑک پر حسن البنا رحمۃ اللہ پر گولیاں چلائی گئی۔ وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچائے گئے، انہیں بروقت علاج بھی نہ مل سکا۔ آخرکار یہ عظیم دائی شہید ہو گئے۔ لیکن ظلم یہاں بھی نہ رکا، حکومت نے ان کے جنازے سے لوگوں کو روک دیا۔ ڈر تھا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ قاہرہ جیسا شہر خاموش کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تدفین میں مردوں کو آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ گھر کی عورتیں آنسوؤں کے ساتھ انہیں دفنانے کے لیے نکلی۔ سوچئے، ایک شخص جس نے لاکھوں دلوں کو جگایا، اس کے جنازے میں لوگوں کو شرکت تک کی اجازت نہ ملی۔ مگر تاریخ گواہ ہے، ایسے لوگ مرتے نہیں۔ آج بھی جب اسلامی بیداری، دعوت، قربانی اور اخلاص کی بات ہوتی ہے تو حسن البنا کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔